اب ہر خبر سے رہیے باخبر، دیکھیے خبروں کی 2020 صرف فکر و خبر پر۔ کرناٹک کے سابق وزیر اعلیٰ کے داماد کی لاش نیتراوتی ندی سے برآمد، 34 گھنٹے کی تلاشی مہم کے بعد ملی کامیابی، 29 جولائی کو کار چھوڑ کر ہو گئے تھے لاپتہ۔ انکم ٹیکس پر لگایا تھا پریشان کرنے کا الزام، کانگریس کا الزام انکم ٹیکس محکمے نے کیا تھا تنگ، خط میں کیا تھا پریشانی کا ذکر۔ وزیر اعلیٰ بنتے ہی یڈیورپا نے کرناٹک میں سرکاری سطح پر ٹیپو جینتی منانے پر لگائی روک، کانگریس نے کہا کبھی خود یڈیورپا جشن منانے میں تھے شامل۔ لوک سبھا کے بعد راجیہ سبھا میں بھی 3 طلاق بل منظور، حمایت میں 99 جبکہ مخالفت میں پڑے 84 ووٹ۔ 3 طلاق دینے والے کو جرمانہ اور ہوگی 3 سال جیل، بل کی سخت مخالفت کے باوجود جے ڈی یو، اے آئی اے ڈی ایم کے، ٹی آر ایس، پی ڈی پی ووٹنگ کے وقت ایوان سے رہے غیر حاضر۔ طلاق ثلاثہ بل منظور ہونے پر محبوبہ مفتی کے ٹویٹ پر عمر عبداللہ نے بنایا سخت تنقید کا نشانہ، کہا آپ کی پارٹی اراکین کی غیر موجودگی سے بی جے پی کو بل پاس کرنے میں ملی مدد، پی ڈی پی رکن پارلیمان بھی ایوان میں نہیں رہے تھے حاضر۔ 3 طلاق بل کو وزیر قانون نے سماج میں انصاف، جنسی برابری کے قیام سے کیا تعبیر، جبکہ اپوزیشن لیڈر غلام نبی آزاد نے اسے مسلم خاندان کو توڑنے والا بل قرار دیا، پوچھا ہجومی تشدد پر کیوں قانون نہیں بنا رہی سرکار۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے بھی 3 طلاق بل کی منظوری پر سخت رد عمل کا اظہار کیا، کہا فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے پر کیا جائے گا غور، پوچھا جب طلاق ہوئی ہی نہیں تو کس جرم کی ملے گی سزا، بل کو کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف خواتین اور مسلک کے خلاف بھی قرار دیا۔ ایوان سے واک آؤٹ کرنے والے نام نہاد سیکولر پارٹیوں کو بھی مولانا نے بنایا سخت تنقید کا نشانہ، کہا بل کو پاس کرانے میں وہ بھی برابر کے ہیں ذمہ دار، اویسی نے قانون کو مسلمانوں کی شناخت پر حملہ قرار دیا۔ 3 طلاق کے بعد اب آج یو اے پی اے ترمیمی بل کو منظور کرنے میں جھوٹی مرکزی سرکار، بل پاس ہوا تو این آئی اے کو ملیں گے مزید اختیار، اپوزیشن نے بل کو لے کر اٹھائے ہیں سخت سوال۔ اناؤ معاملے میں سپریم کورٹ نے رجسٹری سے مانگی میڈیکل رپورٹ، متاثرہ کی والدہ کا خط پیش نہ کرنے پر بھی پوچھے سوال، معاملے کو سنجیدہ قرار دیتے ہوئے مثبت قدم اٹھانے کو کہا، خط کے تعلق سے کل سپریم کورٹ کرے گا سماعت۔ اناؤ ریپ متاثرہ کی حالت میں نہیں آیا سدھار، آج چچی اور موسی کے آخری رسومات کی جائیں گے ادا، سخت سیکیورٹی کے تحت جیل سے گاؤں لائے گئے چچا۔ ایودھیا کے بابری مسجد رام جنم بھومی معاملے میں آج ثالثی پینل پیش کرے گا اپنا فائنل رپورٹ، 2 اگست کو سپریم کورٹ میں معاملے کی ہوگی باقاعدہ سنوائی۔ راجستھان اسمبلی میں ہجومی تشدد کے خلاف مسودہ قانون پیش، 10 سال جیل اور 1 لاکھ جرمانے کی تجویز، ہجومی تشدد کے واقعات پر روک لگانا مقصد۔ آئی ایم اے معاملے میں ایس آئی ٹی نے روشن بیگ کو جاری کیا سمن، آج ہو سکتی ہے پیشی، منصور خان نے روشن بیگ پر لگائے تھے سنگین الزام۔ کرناٹک اسمبلی اسپیکر کے عہدے کے لیے آج ہوگا انتخاب، بی جے پی کی حکومت بنتے ہی رمیش کمار نے دیا تھا استعفیٰ۔ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کو لے کر بی جے پی کور گروپ میٹنگ کے بعد بڑا اعلان، جموں بی جے پی صدر نے کہا امرناتھ یاترا کے بعد کبھی بھی ہو سکتے ہیں اسمبلی انتخابات۔ مہاراشٹر کے لوناولا میں دردناک سڑک حادثہ، 2 کار کی آمنے سامنے ٹکر میں 7 لوگوں کی موت، متعدد افراد زخمی۔ افغانستان کے قندھار ہرات قومی شاہراہ پر بڑا دھماکہ، دھماکے میں 34 افراد جاں بحق، مہلوکین میں بچے اور خواتین بھی شامل۔ اقوام متحدہ نے افغانستان میں عام شہریوں کی ہلاکت پر جاری کی رپورٹ، کہا طالبان کے بجائے مقامی اور نیٹو افواج کے ہاتھوں افغان شہریوں کی ہلاکتیں ہوئی، ایران نے امریکہ کو افغانستان میں بدامنی کا ٹھہرایا ذمہ دار۔ روہنگیا پناہ گزینوں کی مدد کے لیے جاپان نے بڑھائے ہاتھ، پناہ گزینوں کو پرامن ملک واپس بھیجنے میں جاپان نے مدد کی خواہش ظاہر کی، بنگلہ دیش جاپان کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کہی بات۔